نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما کذب الفؤاد ما رأى صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور رجب کی 27ویں تاریخ بھی ہے۔ گزشتہ شب جو بھی گزری ہے رجب المرجب کی 27ویں رات تھی، اور جمہور اہل علم کے نزدیک یہی وہ رات ہے جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم پاک سے لیا اور پھر بیت الاقدس اور 7 آسمانوں کی سیر اور سدرۃ المنتہا سے اور عرش معلیٰ سے بھی اوپر، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں تک بلایا، اور اس خلوت کے سما میں بٹھا کر بلا حجاب اپنے محبوب کو اپنی زیارت کا شرف عطا کیا۔ یقیناً جو رات گزری ہے وہ رات بھی بڑی برکتوں والی رات تھی، اور آج کا دن وہ بھی برکتوں بھرا دن ہے۔ آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں نے فیصلہ کیا، چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو آج صرف اس ایک اینگل پر بات کریں گے کہ شب معراج او ادنی کی بلندیوں پر جا کر کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا یا نہ کیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سفر معراج کا کمال یہی تھا کہ سدرۃ المنتہا پر جا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط جبریل امین علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں 600 یا 700 پروں کے ساتھ اس شکل میں دیکھا، تو بس یہی آپ کی معراج تھی، اس سے بڑھ کر اور معراج کوئی نہ تھی۔ ویسے ایک بڑی قابل غور بات ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے دیانتداری سے سوچیں کہ وہ جبریل امین علیہ السلام جو اسی شب معراج میرے آقا کے تلووں کے بوسے لے کر آپ کو نیند سے بیدار کر رہے ہیں، اور ایک خادم کی طرح آپ کو باقاعدہ تیاری کروا رہے ہیں، براق پر سوار کر رہے ہیں، اور ایک غلام بن کر، خادم بن کر، جس طرح کوئی اپنے آقا کو، اپنے مالک کو کہیں سیر کے لیے لے کے جاتا ہے، اس طرح وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ہر جگہ پر سیر کروا رہے ہیں۔ اور وہی جبریل امین علیہ السلام جو ہر روز دربان بن کر در مصطفیٰ پہ کھڑے ہوتے تھے، بغیر اجازت ان کو آگے بڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو ذرا سوچیں کیا اسی جبریل امین علیہ السلام کو تکنا ہمارے آقا کی معراج ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ اور عقل سے بالا تر ہے کہ وہ آقا کی معراج نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میرا دھیان تو اس طرف جاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل کو تکنا وہ آقا کی معراج نہیں تھی، بلکہ اس رات سدرۃ المنتہا پر خود جبریل کی معراج ہو رہی تھی، کہ جب براق بھی نیچے رہ گیا، جبریل کی پرواز بھی جواب دے گئی، اور میرے آقا اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، تو یقیناً جبریل کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ جہاں جبریل پر نہیں مار سکتا وہاں جا سکتے ہیں تو صرف محمد مصطفیٰ جا سکتے ہیں۔
تو جبریل امین علیہ السلام کو تکنا آقا کی معراج نہیں ہو سکتی، وہ تو خود جبریل امین علیہ السلام کی اپنی معراج ہو رہی ہوگی، مختلف مراحل پر آقا کی کیا کیا شانیں ان پر نمودار ہوئی ہوں گی اور آشکار ہوئی ہوں گی۔ تاہم اس پر اہل علم کا اختلاف ضرور ہے، مگر میں نے بتایا کہ جمہور اہل علم کے نزدیک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اور اس کا کمال یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے او ادنا کی بلندیوں پر بٹھا کر اس خلوت کے سما میں بلا حجاب اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس کے انکار کی ایک وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن پاک میں ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو لہٰذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھ لیا؟ اس وجہ سے لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کسی آنکھ کی بساط اور مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ کے جلوے کو بلا حجاب دیکھ سکے، یہ بھی ان کے انکار کی ایک وجہ بن جاتی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کا خود مطالعہ کریں تو قرآن پاک کے اندر ہی آپ کو ایسے شواہد مل جائیں گے، ایسے قرائن مل جائیں گے جو اس بات پر بین ثبوت ہیں، دلیل ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے خدا کے جلوے کو بلا حجاب پایا۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے سورہ النجم کی بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا 53واں سورہ ہے اور اس کی ابتدائی 18 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ شرح و بسط کے ساتھ اپنے محبوب کے سفر معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ان جملہ آیات پر گفتگو کرنا تو شاید ممکن نہیں ہے، وہ ایک ایک آیت پورے خطاب کا بلکہ کئی خطابات کا تقاضا کرتی ہے، تو میں صرف اس میں سے ایک آیت کریمہ پر تھوڑی سی روشنی ڈال رہا ہوں جو حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے خطابات سے میں نے سیکھا ہے۔ وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم پاک سے چلے، پھر بیت المقدس اور 7 آسمانوں کی سیر اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اور پھر وہ مرحلے بھی طے ہوئے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تو اس سے آگے باری تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا اس خلوت کے سما میں بٹھا کر پھر جو اس کے جی میں آیا اس نے اپنے بندے پر وحی کی۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد باری تعالیٰ نے آگے فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، فرمایا جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے، اس کی تکذیب نہیں کی ہے۔ یہ بڑی خاص قابل غور بات ہے جس پر آج کی نشست میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، اس کو جھٹلایا نہیں ہے۔ یہ دیکھنا کیسا تھا، اور اس آیت کریمہ کی شرح میں جو مفسرین نے لکھا ہے وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کبھی چشم تصور میں لائیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی طور پر معراج کے لیے بلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی معراج دی تھی کہ 40 شب و روز گزرنے کے بعد جب اس محبوب نے پردہ کے پیچھے سے بات کی، کلام کیا، تو جیسے ہی وہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں پڑی تو عشق مچل اٹھا، اور موسیٰ علیہ السلام عرض کر بیٹھے رب ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا پردے اٹھا کر ایک جھلک بھی عطا کر۔ تو جواب ملا لن ترانی، موسیٰ ہمیں دکھانے سے انکار نہیں ہے، مگر سن لے تیری آنکھ میں اتنی تاب ہی نہیں ہے کہ تو براہ راست ہمارے جلوے کو پا سکے۔ اب یہاں رک کر اگر غور کریں تو اس جواب کے اندر اللہ رب العزت نے اگلی بات کا جواب بھی دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ سن لے مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا تیری آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ تو براہ راست میرے جلووں کو پا سکے، جس کا مطلب اس بات کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے جو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ تیری آنکھ میں تو اتنی تاب نہیں ہے جو میرے جلوے کو پا سکے، ہاں
آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا بھی آئے گا جو اوودنا کی بلندیوں پر بیٹھ کر بلا حجاب میرے جلوے کو پائے گا۔ تو جہاں موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کا انکار ہے، وہاں کملی والے آقا کے دیکھنے کا انکار نہیں بلکہ اس بات موجود ہے کہ باری تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا یا مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ تاہم ایک نبی کی دعا تھی، اللہ رب العزت نے اسے یکسر رد نہیں فرمایا۔ فرمایا موسیٰ ہاں براہ راست تیری آنکھ میں تو اتنی تاب نہیں ہے کہ تو میرے جلوے کو پا سکے، تو نے عرض کی ہے، دیکھنے کی بات کی ہے تو اس کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ اور فرمایا کرتے یوں ہیں کہ دیکھ یہ طور پہاڑ ہے، موسیٰ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اب آیات کریمہ کو پڑھیں، بڑی ترتیب کے ساتھ یہ ساری آیت سورہ اعراف کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی انظر الیک، مولا دیکھنا چاہتا ہوں، ایک جھلک عطا کر۔ جواب ملا لن ترانی، موسیٰ تیری آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ تو ہمارے جلوے کو پا سکے۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا ولکن انظر الی الجبل، موسیٰ تو اس طور پہاڑ کی طرف دیکھ۔ کیا مطلب کہ موسیٰ براہ راست تو تیری آنکھ میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے، ہم یوں کرتے ہیں کہ اس طور پہاڑ کو واسطہ بناتے ہیں، اس کو آئینہ بناتے ہیں، اور میں اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالوں گا، اس پر اپنا جلوہ اشکار کروں گا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا، اس نے میرے جلوے کو جذب کر لیا، سمیٹ لیا، تو فرمایا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو موسیٰ تو میرے جلوے کو پالے گا۔ یعنی باری تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا کہ موسیٰ سیدھا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو نے دیکھنے کی بات کی ہے، یوں کرتے ہیں یہ طور پہاڑ ہے، میں اس کو واسطہ بناتا ہوں، یوں سمجھے اس کو آئینہ بناتا ہوں، میں اپنا جلوہ اس میں کروں گا، اس پر اپنی تجلی ڈالوں گا۔ اگر یہ آئینہ سلامت رہا، اس نے میرے جلوے کو سمیٹ لیا، تو فرمایا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو موسیٰ تو اس کے ذریعے سے میرے جلوے کو پالے گا۔ مگر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جیسے ہی باری تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی ایک صفاتی تجلی ڈالی، اپنا ایک جلوہ اشکار کیا، جَعَلَهُ دَكًّا، بس اس تجلی کے پڑنے کی دیر تھی کہ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب یہاں سے ایک بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یقیناً اللہ رب العزت نے کوئی جلوہ تو اس طور پر بھی کیا ہوگا نا، کوئی تجلی تو ڈالی تھی جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، اور جس تجلی کی وجہ سے وہ طور ہی جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور پھر منعکس ہو کر اس تجلی کا فیض یا اس آئینے کے ذریعے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، وہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا، کوئی جھلک تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی پڑی ہوگی نا، کہ جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھی وجد میں آئے ہوں گے، اور وجد میں آ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یاد رکھیں وہ گرنا ایسا نہیں تھا کہ بس تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام گر پڑے ہوں گے دھڑام سے، نہیں، جو میری سمجھ میں بات آتی ہے بس وہ ایک صفاتی تجلی کا ہی حسن ایسا نظر آیا ہوگا جسے دیکھ کر یقیناً موسیٰ علیہ السلام وجد میں آ گئے ہوں گے۔ بس وہ وجد میں آئے، وجد میں آنا تھا کہ پھر اس وجد میں ہی وجد کرتے کرتے گر پڑے ہوں گے۔ تو باری تعالیٰ نے ایک راستہ اپنایا کہ موسیٰ سیدھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں اس دیکھنے کے لیے اس پہاڑ کو میں آئینہ بناتا ہوں، میں اپنی تجلی اس میں کروں گا، اگر اس نے میرے اس جلوے کو سمیٹ لیا، برداشت کر لیا، جذب کر لیا اپنے اندر، تو موسیٰ تو اس کے ذریعے سے میرے جلوے کو پالے گا۔ تو جب وہ آئینہ ہی سلامت نہ رہا تو اندازہ کر لیں وہ جھلک کتنی ہوئی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام نے کتنا کہ دیکھا ہوگا، اور اسے دیکھ کر بھی موسیٰ علیہ السلام وجد میں آ گئے، گر پڑے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اسی طرح میں اگلی بات اب کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو ہوش آنے پر یقیناً باری تعالیٰ نے فرمایا ہوگا، اور یہ روایات میں بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے محبت میں مچل کر اس مقام پر 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک جھلک عطا کر۔ اور نبی کی دعا ہر بار قبولیت کا تقاضا کرتی ہے، تو ہوش میں آئے ہوں گے تو باری تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ موسیٰ آج تو یہ طور پہاڑ ہے جو میرے جلوے کو برداشت نہیں کر سکا، اور تو میرے جلوے سے محروم رہا ہے، اب تیری دعا قبولیت کا تقاضا بھی کرتی ہے، اب انتظار کر، آنے والے وقتوں میں ایک رات
ایسی بھی آ رہی ہے کہ جب رجب کی 27ویں رات ہوگی اور میرا محبوب حرم پاک سے چل کر اوودنا کے مقام پر آئے گا، اور موسیٰ اس رات ہم اپنے محبوب کے قلب انور پر خود اپنی ذات کا جلوہ فرمائیں گے۔ یہاں تو طور پر صفاتی تجلی فرمائی ہے نا، اور طور اسی کو برداشت نہیں کر سکا، جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فرمایا موسیٰ اس رات ہم اپنے محبوب کے قلب انور پر خود اپنی ذات کا جلوہ فرمائیں گے، اور میرے محبوب کا قلب انور کوئی طور پہاڑ نہیں ہے جو جل کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ بھئی دیکھیں نا، یہی وہ دل، یہی وہ قلب انور ہے نا جس پر 23 سال تک قرآن اترتا رہا ہے۔ جو قرآن اترا تو قرآن خود کہتا ہے وَنَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس قرآن کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا رہا۔ مولا کیوں نازل کرتا رہا اس قرآن کو اپنے محبوب کے قلب انور پر؟ اس کی ریزن بھی قرآن نے بتائی، فرمایا اس لیے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، محبوب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے تیرے قلب انور پر قرآن ہم اس لیے نازل کرتے رہے تاکہ تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تیرا دل، تیرا قلب انور محبوب یہ مضبوط ہو جائے۔ مولا اس کو مضبوط کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ فرمایا محبوب اس لیے کہ وہ تو طور پہاڑ تھا جو میری صفاتی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، مگر محبوب ایک رات ایسی بھی آئے گی جب تیرے قلب انور پر میں خود اپنی ذات کا جلوہ فرماؤں گا۔ اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اس لیے نازل کر رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی صفات ہیں۔ قرآن کس کی صفات ہیں؟ بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف یہ خود صفت الہی ہے۔ قرآن کی آیات، قرآن کے الفاظ صفات الہیہ ہیں۔ وہ طور پہاڑ جو صفاتی تجلی کو برداشت نہ کر سکا، قرآن کے کلمات، قرآن کے الفاظ کی روشنی میں 23 برس تک اللہ کی صفات کا نزول خود قلب مصطفیٰ پر ہوتا رہا۔ اور کیوں ہوتا رہا وہ میں بتا رہا ہوں، قرآن بیان کر رہا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، محبوب اس لیے تاکہ تیرا دل مضبوط ہو جائے، اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ پھر اگر میں اپنی ذات کا جلوہ بھی تیرے قلب پر فرمانا چاہوں تو تیرے دل کو اس کی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو بھی ایسا برداشت کرے، جذب کرے کہ تیرا دل اس قابل ہو جائے کہ تیرے دل پر اپنی ذات کا جلوہ فرما سکے۔ تو شب معراج پھر اوودنا کی بلندیوں پر بٹھا کر یقیناً اس مولا نے اپنے محبوب کے قلب انور پر اپنی ذات کا جلوہ فرمایا، اور پھر آگے یہ جو فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، فرمایا جو کچھ میرے مصطفیٰ نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ نے محبوب کے قلب انور پر اپنی ذات کا جلوہ فرمایا تو محبوب کے قلب انور نے اس جلوے کو اپنے اندر جذب کیا، اس جلوے کو اپنے اندر سمیٹا، اور پھر اس وقت جس طرح وہاں طور پہاڑ کو باری تعالیٰ نے آئینہ بنایا تھا اور موسیٰ سے فرمایا تھا موسیٰ تو طور پہاڑ کو دیکھ، اگر اس پہاڑ نے میرے جلوے کو برداشت کر لیا تو میرے جلوے کو پالے گا، وہاں تو طور سلامت نہ رہ سکا، صفاتی تجلی برداشت نہ کر سکا۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ کروانے کے لیے اسی طور پہاڑ کی مانند محبوب کے قلب انور کو منتخب کیا، اور اپنی ذات کا جلوہ اپنے محبوب کے قلب انور پر فرمایا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، جب ذرا گردن جھکائی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، بس اللہ نے اپنے محبوب کے قلب انور پر اپنی ذات کا جلوہ فرمایا، قلب انور کو واسطہ بنایا، وسیلہ بنایا، اور کملی والے آقا نے اس قلب انور کے ذریعے خود خدا کے جلوے کو پا لیا۔ یہ دیکھنے کی ایک صورت تھی۔ اور پھر میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت بھی تلاوت کی جہاں ہم نے پچھلی بار گفتگو ختم کی تھی، اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو میں نے ایک آخری بات جہاں پر گفتگو کو وائنڈ اپ کیا تھا، آپ سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں تو ایک عجیب بات ہے کہ باری تعالیٰ نے جب بات شروع کی تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو معراج پر۔ تو یہاں پر وہ کہہ کے اس نے بات کی،
جب تھوڑا سا آگے گئے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تو اب انداز آگے بدلا، فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ تو اب وہ سے وہ ہم پر اتر آیا، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں۔ اب وہ ہم کہہ کے بات کر رہا ہے۔ اور جب آگے تیسرے حصے پر پہنچے تو آگے باری تعالیٰ نے انداز پھر بدل دیا اور آگے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سننے والا بھی تھا اور وہی دیکھنے والا بھی تھا۔ وہ سے بات شروع کی، وہ کے بعد ایک ہی آیت کریمہ میں بیان کرتے کرتے وہ ہم پر آ گیا، اور ہم سے اتر کر وہ پھر وہی پر آ گیا۔ وہی سننے والا تھا، وہی دیکھنے والا تھا۔ تو بات تو خدا کی شروع ہو رہی ہے نا، پاک ہے وہ ذات۔ وہ سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے، بارکنا ہم نے بابرکت بنا دیا، ہم سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور انہو هو السمیع البصیر، وہی سننے والا تھا، وہی دیکھنے والا تھا۔ اس وہی سے مراد بھی وہی اللہ کی ذات ہے۔ مگر اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو بھئی خدا تو دکھانے والا تھا، اور حقیقت میں غور کریں تو ساری نشانیوں کو دیکھنے والا تو اس کا محبوب تھا۔ اور جیسے میں نے ابھی وہ آیت کریمہ سورہ النجم میں پڑھی، ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو کچھ میرے مصطفیٰ نے دیکھا دل نے اس کو جٹلایا نہیں۔ تو دیکھنے والا کون تھا؟ وہ تو آقا کی ذات مبارک تھی۔ اور یہ جو اسی صورت میں آگے چل کر فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ ایک بات، اور جب اینڈ کیا اسی مضمون کا تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا پھر میرے مصطفیٰ نے مجھے یوں دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی اور نہ حد سے بڑا۔ تو ذرا غور کریں، دیکھنے والا کون تھا جو قرآن بتا رہا ہے؟ وہ تو آقا کی ذات مبارک تھی۔ جہاں تک سننے کی بات ہے تو میں سورہ النجم کی آیت پہلے بھی پڑھ چکا ہوں کہ جب اوادنا کے مقام پر بٹھا لیا تو فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس جو اس کے جی میں آیا اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، اپنے بندے سے کلام کیا۔ تو جب کلام کرنے والا خدا تھا تو سننے والا کون تھا؟ بھئی سننے والے سے مراد تو آقا کی ذات ہے۔ تو حقیقت میں سمیع بھی کملی والے آقا ہے، بصیر دیکھنے والے بھی آقا ہے۔ مگر قرآن میں جب باری تعالیٰ نے بات کی تو فرمایا نہیں انہو هو السمیع البصیر، فرمایا بس وہی سننے والا تھا، وہی دیکھنے والا تھا۔ مولا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا لوگوں ہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذات مصطفیٰ کی تھی مگر دیکھنے کے لیے آنکھیں خدا کی تھی۔ فرمایا سننے والا وہ میرا مصطفیٰ تھا مگر سماعت کے لیے کان خود خدا کے تھے۔ تو فرمایا تمہیں تعجب کیسا؟ کہتے پھرتے ہو میرے مصطفیٰ نے مجھے کیسے دیکھا؟ تو فرمایا میرے مصطفیٰ نے مجھے خود میری آنکھوں سے ہی دیکھا، میرے مصطفیٰ نے خود مجھے میرے کانوں سے ہی سنا۔ تو فرمایا میں نے اپنی سماع کا لباس، میں نے اپنی بصارت کا لباس خود مصطفیٰ کو پہنا دیا۔ تو میرے مصطفیٰ نے میرے کانوں سے مجھے سنا اور میری آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ تو باری تعالیٰ نے اس آیت کی آخری حصے میں بھی اس بات کا جواب دے دیا کہ ایسی غلط فہمی اگر کوئی دل میں پیدا ہو کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے کیسے دیکھا تو فرمایا تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک عام ولی کے لیے بھی میری شان ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال عبدی حتی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے ایک مقام آتا ہے کہ وہ قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر ایسا محبوب بنا لیتا ہوں فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر ولی کو یہ شان نصیب ہو سکتی ہے تو اس میں تعجب اور حیرت کیا کہ اوادنا کے مقام پر کملی والے آقا نے خدا کی آنکھوں سے ہی خدا کو دیکھ لیا ہو، خدا کے کانوں سے اس نے خدا کو سنا ہو۔ تو اس انہو هو السمیع البصیر کے اندر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔
اب چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں صرف ما کذب الفؤاد ما رأى اس سے اگلی آیات کا صرف ترجمہ کر کے بات اینڈ کر دوں گا۔ باری تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں بات کی ہے، فرمایا تم جھگڑتے پھرتے ہو کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ تو اب سورہ یا نجم کو پڑھیے گا، یہ بالکل ترتیب سے آیتیں ہیں۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، فرمایا میرے مصطفیٰ نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں تک رہی ہوں اور دل مان نہ رہا ہو کہ یہ خدا کا جلوہ ہے یا کسی اور کا ہے، نہیں، فرمایا مصطفیٰ کی آنکھیں تک رہی تھیں اور دل تصدیق کر رہا تھا کہ ہاں یہی جلوہ خدا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں متصل باری تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، ارے نادانوں کیا تم اس بات پہ جھگڑتے پھرتے ہو جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا؟ کبھی قرآن کی آیتوں کو جا کر پڑھیے گا۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر جب اس کا ترجمہ کیا تو پنجابی میں آپ نے بات سمجھائی، فرمایا ایک ضرب المثل ہے کہ جنج پرائی احمق نچے۔ اب تو وہ زمانہ بدل گیا، دور بدل گیا۔ بچپن میں نے یہ دیکھا کہ دیہاتوں کے اندر جب کوئی بارات نکلتی، بارات نے جانا ہوتا تو دولہا کوئی ہوتا، بارات کسی کی ہوتی، اور کئی بیوقوف ایسے ہی خواہ مخواہ میں جا کر بنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے۔ جہاں سے یہ ضرب المثل بنی کہ جنج پرائی احمق نچے، کہ بارات کسی کی ہے اور یہ پاگل دیوانہ ایسے ہی خواہ مخواہ میں بنگڑا ڈال رہا ہے۔ بس بلا تشبیہ و بلا مثال ایسی ہی کی بات کچھ خدا بھی کر رہا ہے۔ اس نے سوالیہ انداز میں فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، ارے نادانو تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا۔ ارے دکھایا میں نے، دیکھا میرے محبوب نے، تم خواہ مخواہ میں کس بات پہ جھگڑتے پھر رہے ہو؟ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ارے جھگڑتے تو تب جو میرے مصطفیٰ نے مجھے ایک بار دیکھا ہوتا۔ فرمایا اس نے کوئی ایک بار تھوڑی دیکھا، بلکہ جب وہ پلٹ کے آ رہا تھا تو اس نے دوسری مرتبہ مجھے پھر دیکھا۔ مولا دوسری بار کہاں دیکھا؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہی، فرمایا جب وہ پلٹتے ہوئے نزول کرتے ہوئے سدرۃ المنتہی پر پہنچا تو وہاں آ کر میرے محبوب نے مجھے پھر دیکھا۔ مولا وہ سدرۃ المنتہی کہاں ہے؟ ساتھ اس کی پوری لوکیشن بتا دی۔ فرمایا عندہا جنت المأوی، ارے وہ سدرۃ المنتہی جس کے نزدیک جنت ماوا ہے۔ مولا اس وقت منظر کیا تھا؟ وہ پوری منظر کشی باری تعالیٰ نے اگلی آیت میں کی اور فرمایا اذ یغش السدرۃ ما یغشا، ارے وہ سدرۃ المنتہی جس کو اس وقت ڈھانپا ہوا تھا جس شے نے بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ڈھانپنے والی شے کیا تھی؟ وہ اللہ کے ملائکہ تھے، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا جس محبوب کی خاطر کائنات بنائی ہے کبھی ہمیں بھی تو اس کی جھلک عطا کر۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں آج کی رات پر اس سدرہ پر جمع ہو جاؤ، میرا محبوب جب مجھے تک کر پلٹ کر یہاں پہنچے گا وہ رک کر مجھے دیکھے گا، تم میرے مصطفیٰ کو تک لینا۔ فرمایا تمہاری بات بھی بن جائے گی، میری بات بھی بن جائے گی۔ اور اگلی آیت میں متصل آگے فرمایا پھر کیسے دیکھا؟ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، پھر میرے مصطفیٰ نے مجھے یوں دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی اور نہ حد سے بڑھا۔ عشق کا تقاضا تھا کہ آنکھ بھی نہ جھپکنے پائے اور ادب کا تقاضا تھا کہ حد سے بڑا بھی نہ جائے۔ گویا باری تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ عشق بھی سلامت رہا اور ادب بھی سلامت رہا۔ تو صرف قرآن کی آیتوں پر ہی غور کر لیا جائے تو یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے کہ خدا تو براہ راست کہہ رہا ہے کہ نادانو تم ایک بار دیکھنے پہ جھگڑتے ہو، میرا مصطفیٰ تو وہ ہے جس نے پلٹتے ہوئے سدرۃ المنتہی پر آ کر مجھے دوسری بار پھر دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی اور نہ حد سے بڑھے۔ آج انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک اس موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے اور اسی حصے پر پھر روشنی ڈالیں گے کہ آگے دیکھنا کیسا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک رسائی حاصل کر کے ان کو جو اس رات خیرات ملی اس سے کچھ خیرات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔